لاہور کا انتہائی افسوسناک واقعہ، یہ جو بڑھیا کی آپ تصویر سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس نے ہاتھ میں قرآن مجید کو پکڑا ہوا ہے۔ جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، جب بھی اذان آتی ہے، اپنی ماں جی قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد صرف ایک ہی دعا مانگتی ہے، قرآن کو سینے سے لگا کر، یا اللہ میرے داماد کو موت دے دے، یا اللہ میری بیٹی کو بیوہ کر دے۔ ایک لمحے کے لیے آپ لوگ سوچ سکتے ہیں، کیا کوئی ماں اتنی بھی بے حس ہو سکتی ہے کہ اپنی بیٹی کے گھر اجڑنے کی دعا کرے؟ یہ ایک ایسی ماں کے الفاظ آپ لوگ سن کر ایک دفعہ ضرور سوچیں گے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ناظرین، میرے خیال سے تو ایسا ہے کہ مائیں ہمیشہ اپنے بچوں کی لمبی زندگی کی دعا کرتی ہے، اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے دعا کرتی ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اس ماں کو کیا مجبوری ہے، آخر یہ کیوں اپنے داماد کی موت مانگ رہی ہے، آخر یہ کیوں یہ دعا کر رہی ہے کہ اللہ میری بیٹی کو بیوہ کر دے؟ اس بات میں کیا ماجرا ہے؟ اب اس خبر کی معلومات میرے تک پہنچی تو اس کے بعد میں نے اپنی ٹیم کو تصدیق کے لیے اس خبر کے متعلق کہا، تو اس کے بعد کیا پتہ چلتا ہے کہ اس بوڑھی ماں کا ایک نوجوان بیٹے کو قتل کر دیا ہے اس کے داماد نے، یعنی کہ داماد نے خود قتل نہیں کیا بلکہ کسی اور سے قتل کروایا ہے۔ جس شخص سے گولی چلوائی گئی، جس شخص سے قتل کروایا گیا، یہ شخص کوئی اس کا رشتہ دار تھا یا کوئی تھرڈ پرسن تھا؟ آخر تھرڈ پرسن تھا تو اس کا اس قتل میں کیا انٹرسٹ تھا؟ کیونکہ اس ماں کا نوجوان بیٹا قتل ہو گیا ہے اور قتل کرانے والا اس کا داماد تھا، اسی وجہ سے یہ ماں اپنے داماد کی موت مانگ رہی۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ لاہور کے علاقے اسلام پور میں وقوع پذیر ہوا ہے، جہاں پر ایک فیملی رہتی ہے۔ اس فیملی کے سربراہ کا نام ہے شوکت گجر۔ ناظرین، شوکت گجر کی اہلیہ کا نام ممتاز بی بی، جبکہ ممتاز بی بی ایک نفیس خاتون ہے جو کہ اپنے کردار اور کریکٹر کے لحاظ سے بہت اچھی خاتون ہے۔ شوکت گجر اور ممتاز بی بی کو اللہ پاک نے 7 بچوں سے نوازا ہے، جس میں 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ بیٹے بہت زیادہ فرما بردار ہیں، ہر وقت ماں جی پکارتے رہتے ہیں۔ کہتے کہتے ان بیٹوں کی یہ زبان بالکل بھی نہیں تھکتی، اتنے فرما بردار ہیں کہ اگر ماں ایک اشارہ کرے تو بیٹے اپنی جان دینے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اپنی ماں کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں، اپنی ماں کے آگے اف بھی نہیں کرتے۔ ناظرین، ممتاز کو اللہ پاک نے جو 3 بیٹیاں دی تھی وہ بھی انتہائی فرما بردار اور ماں جی کہنے والی بیٹیاں ہیں، جو کہ اپنی ماں کی بات کبھی بھی نہیں ٹالتی۔ ممتاز جو ہے وہ اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کا رشتہ اپنے بھائی کے ہاں کرتی ہے۔ یہ جو ممتاز کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی جس کا نام کرن ہے، کرن کا رشتہ اس کے ماموں کے بیٹے شہزاد کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو کہ اس کا ماموں زاد کزن تھا۔ کا ماموزاد کزن ہونے کی وجہ سے دونوں اس رشتے سے بہت زیادہ خوش تھے اور ہنسی خوشی دھوم دھام سے یہ اپنی بیٹی کی شادی کرتی ہے۔ ممتاز اپنی بیٹی کی بڑی دھوم دھام سے شادی کر کے اسے رخصت کرتی ہے، اور شادی کو کافی سال ہونے کے بعد شہزاد کو اللہ پاک 3 بچوں سے نوازتا ہے۔ اب تک شہزاد اور کرن کے الحمدللہ 3 بچے ہو چکے تھے، اور شہزاد جو تھا وہ پیشے کے لحاظ سے ایک کیبل نیٹ ورکنگ کا کام کرتا تھا۔ کا یہ کیبل نیٹ ورکنگ کام بہت زیادہ اچھا تھا اور اس کا سورس آف انکم اتنا تھا کہ اس کا گھر کا گزر بسر بھی اچھی طرح سے ہو رہا تھا۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ شہزاد جب فیلڈ ورک کے لیے نکلا ہوتا ہے تو وہاں پر سیڑھی پہ چڑھ کے کام کر رہا ہوتا ہے فیلڈ کے اوپر، وہیں سے شہزاد کا پیر پھسلتا ہے، جس کی وجہ سے شہزاد فوری طور پہ زمین پہ گرتا ہے، اور فرش کے ساتھ شہزاد کا سر لگنے کی وجہ سے شہزاد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ میں ہیلپ کرنے والے ہیلپر اور وہاں پر موجود لوگ اسے ہسپتال میں شفٹ کرتے ہیں، جس کا ڈاکٹر اس بات کا مشورہ دیتا ہے کہ اب شہزاد کو ایک لمبی ریسٹ کی ضرورت ہے، شہزاد اب کوئی بھی کام نہ کرے، کیونکہ شہزاد کا سورس آف انکم اتنا بھی بہت زیادہ نہیں تھا کہ شہزاد اپنے بیڈ پر سوتا رہے اور اس کے بچوں کے اخراجات بھی پورے ہوتے رہیں۔ ناظرین، اب میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ اب کیا ہوتا ہے کہ شہزاد تو بیڈ پر آ جاتا ہے، لیکن گھر کے اخراجات اور معاملات یہ تو نہیں کہتے کہ اس کے گھر کا سربراہ بیڈ پر آ گیا ہے اور معاملات کم ہو جائیں، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہوتا۔ معاملات کیا کہتے ہیں؟ بھائی پیسے لے آؤ گے تو گھر چلے گا، ورنہ گھر نہیں چلتا۔ اب یہ بہن کی پریشانی بھائیوں سے نہیں دیکھی گئی،
اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جو شوکت گجر تھا وہ اپنے پیشے کے لحاظ سے دودھ اور دہی کا کام کرتا تھا، جو کہ بہت اچھا کاروبار تھا۔ شوکت کے تمام بیٹے دودھ اور دہی کا کام کیا کرتے تھے، جس میں سب سے چھوٹا بیٹا احمد جو تھا وہ اپنے باپ کے ساتھ کام کیا کرتا تھا۔ یہ بھائی جو ہے وہ اپنے بہنوئی اپنی بہن کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں اور ان کے گھر کا پہیہ چلانے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ چاروں بھائی جو ہے وہ اپنی بہن کو خرچہ دیتے ہیں اور اپنے بہنوئی کا علاج کرواتے ہیں تاکہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو کے اپنے بچوں کا نان و نفقہ اٹھا سکے۔ لیکن یہ اسی طرح اپنی بہن اور اپنے بھانجوں کا خرچہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ آخر کار پورا 1 سال گزر جاتا ہے۔ اب 1 سال گزرنے کے بعد شہزاد الحمدللہ بہت ریکور ہو کے ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، ہٹا کٹا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد شہزاد کیا کرتا ہے کہ گھر میں ویلا بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد شہزاد کے سالے شہزاد کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، اب آپ ایسا کریں کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈیں، کسی کام پہ جائیں، کچھ کام کریں اور اپنے گھر کے اخراجات خود اٹھائیں۔ اس بات کو شہزاد اگنور کرتا ہے۔ شہزاد ان کی بات بالکل بھی نہیں سنتا، کیونکہ شہزاد پورے 1 سال تک نکمی کھا چکا تھا اور اب شہزاد کو حرام کھانے کی عادت پڑ گئی تھی۔ شہزاد یہ چاہتا تھا کہ وہ بالکل بھی کام نہ کرے، وہ گھر میں بیٹھا رہے، اسی طرح اس کے بھائی جو ہیں وہ گھر کو چلاتے رہیں، کرن کے بھائی سارا خرچہ اٹھاتے رہیں اور وہ عیاشی کرتا رہے۔ اب شہزاد کیا کرتا ہے کہ اپنے گھر میں ویلا بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے بعد بھائیوں سے اپنی بہن کی یہ حالت نہ دیکھی جاتی تھی، اسی لیے بھائیوں نے اپنا سورس لڑایا اور ایک جگہ میٹرو میں نوکری ڈھونڈ کے شہزاد کو اپنے سورس سے میٹرو میں جاب کروا دی، اور یہ جاب میں آپ کو بتاتا چلوں پرماننٹ جاب تھی۔ اس کے بعد شہزاد 4 سے 5 مہینے یہ جاب تو کرتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ جاب شہزاد چھوڑ کر اپنے گھر بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ شہزاد کے اندر صرف ایک چیز گھس چکی تھی اور وہ تھی گھر بیٹھ کے کھانے کی، کہ کوئی دوسرا کما کے لائے اور اسے کھلائے۔ یہ شہزاد کے اندر حرام کاری پیدا ہو چکی تھی، اسی وجہ سے شہزاد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پھر اپنے گھر بیٹھ جاتا ہے۔ شہزاد کوئی بھی کام نہیں کرتا، اپنی بیوی سے لڑتا ہے، اپنے بچوں کو مارتا پیٹتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ گھر میں جھگڑا گالی گلوچ ہوتی رہتی ہے۔ یہ بات کرن کو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ کرن کئی مرتبہ شہزاد کو کہتی ہے کہ اس طرح تو گھر نہیں چلتے، تمہیں کوئی نہ کوئی کام ضرور ڈھونڈنا ہوگا، لیکن شہزاد جو ہے وہ کسی صورت میں جاب کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ شہزاد کے سالے بھی شہزاد کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جان آپ کو جاب لگوائی ہے وہ بھی آپ نے چھوڑ دی ہے، اس کے بعد کوئی اور کام ڈھونڈے ہو جو تمہیں بہتر لگتا ہے۔ اس طرح سے تو گھر نہیں چلتے، تمہیں کوئی نہ کوئی تو کام کرنا پڑے گا۔ تم اپنے لحاظ سے دیکھو، بہت سارے ایسے کاروبار ہیں جو تم کر سکتے ہو، وہ تم کرو، لیکن خوددارا پہلے بھی تمہارا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، تم نے کیبل کا کام نہیں کرنا، کوئی اور کام جو ہے وہ تم دیکھ لو جو تمہیں اچھا لگے۔ 28 جولائی کو شہزاد اپنی بیوی کو میکے ملوانے کے لیے لے آتا ہے، اور آگے بیٹھا ہوتا ہے کرن کا چھوٹا بھائی احمد گجر۔ احمد گجر شہزاد سے کہتا ہے کہ بھائی میری بات سنو، آج پورے 2 سال ہو گئے ہیں، پورے 2 سال سے ہم نے تمہارے گھر کا خرچہ اٹھایا ہوا ہے، ہمارے بھی بیوی بچے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر کی ساری ذمہ داریاں ہم نے اپنے سر پر اٹھائی ہوئی ہیں، لیکن تم ہو کہ کوئی کام بھی نہیں کرتے، ایسا تو نہیں چلتا، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارے بھی خرچے ہیں، اور سے تمہارے گھر کا ایکسٹرا خرچہ ہمارے سر کے اوپر ہے۔ دیکھو بہن ہماری ہے، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، لیکن اس سے پہلے یہ تمہاری بیوی ہے۔ جو بیویاں ہوتی ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، ان کے خرچے ہمیں خود اٹھانے پڑتے ہیں، لیکن تم وید شخص ہو کہ اپنے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ہمارے سروں کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے اور ہم یہ بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتے، تم ایسا کرو، کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈو، کچھ تو کرو۔ پہلے ہم نے نوکری تمہاری لگوائی تھی، تم وہ نوکری بھی چھوڑ دی، تم نے نوکری بھی چھوڑ کر اپنے گھر بیٹھ گئے ہو۔ لگتا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ بیلی کھانے کی عادت پڑ گئی ہے اور تمہیں کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا۔ شہزاد جب احمد گجر کی یہ بات سنتا ہے تو شہزاد آگ بگولا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد شہزاد کہتا ہے کہ تو نے مینو کھلایا ہے، تو مینو تو نہیں کھلایا، تو نے اپنی بہن کو کھلایا ہے، اپنے بھانجوں کو کھلایا ہے۔ یہ زیادہ تانے دینے کی کوشش نہیں کرنی، یہ بات بڑھتے بڑھتے گالی گلوچ اور ایک دوسرے کو دھکم تیل کے اوپر
بھی بات آ جاتی ہے۔ یہیں پر احمد کے گھر میں موجود احمد کی بہن رابعہ اور اس کے ساتھ احمد کی ماں ممتاز موجود ہوتی ہے، اور اس کے بعد احمد کی بہن کرن ہوتی ہیں۔ یہ تمام عورتیں مل کر احمد اور شہزاد کے جھگڑے کو کم کرتی ہیں اور ان کو بٹھاتی ہیں، اور اس کے بعد ممتاز اپنے بیٹے یعنی کہ احمد گجر کو کہتی ہے، شروع میں کہا تھا کہ ممتاز کے سارے بچے ماشاءاللہ سے اپنی ماں کے بہت زیادہ فرما بردار ہیں، ماں کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ احمد گجر اپنے بہنوئی سے معافی مانگتا ہے۔ احمد گجر اپنے بہنوئی کو کہتا ہے کہ نہ سمجھ ہو کر میں نے یہ سارا کچھ کہہ دیا، آپ مجھے معاف کر دیں، سب کچھ بھول جائیں اور مجھے معافی دے دیں۔ اس کے بعد احمد گجر اپنے بہنوئی کے پاؤں پکڑ کر بھی معافی مانگتا ہے اور اس کے بعد اسے گلے لگاتا ہے، اور یہ بات یہیں پہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ بیوی کو یعنی کہ کرن کو موٹر سائیکل پہ بٹھاتا ہے اور اپنے گھر چلا آتا ہے، اور احمد وہیں پر اپنے گھر بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ وہی احمد کا گھر تھا، احمد اس کے علاوہ کہاں جاتا۔ احمد کے لحاظ سے یہ بات ختم ہو چکی تھی، اس بات کو مزید بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے بعد جو شہزاد نے کام کیا، وہ گھر جا کے اپنے بڑے بھائی الیاس کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آج مجھے گالیاں نکالی گئی ہیں، احمد گجر نے میری بےزتی کی ہے، اور مجھے جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم ہمارے گھر سے کھا رہے ہو، تم اپنا نہیں کرتے۔ بس کہتا ہے کہ میرے جیتے جی کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ کوئی تجھے گال کٹ کے دکھائے، میں اس کی زبان حلق سے باہر نکال لوں گا جو تجھے گالی دے گا۔ الیاس یہ کہتا ہے کہ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں مر گیا ہوں، میں ابھی زندہ ہوں، میں تمہاری بےزتی کا بدلہ لوں گا، میں ان کو خود نپٹ لوں گا، تم نے کچھ بھی نہیں کہنا اور نہ ہی تم نے ان کے درمیان میں آنا ہے۔ اس کے بعد الیاس احمد کو کہتا ہے کہ تم 2 منٹ یہاں پر بیٹھو، میں اب بھی اپنے گھر سے ہو کے آتا ہوں، اور اس کے بعد احمد کے گھر چلتے ہیں اور اس سے سارا معاملہ آج ہی نپٹا کے آتے ہیں۔ اس کی کیسے جرت ہوئی کہ یہ تجھے گالی جاتا ہے اپنے گھر، اور جا کے وہاں سے پسٹل اٹھاتا ہے، اور اس کے بعد آ کے شہزاد کو کہتا ہے کہ میری بات بڑے غور سے سنو، تم نے درمیان میں کچھ بھی نہیں کہنا۔ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ کون پستول کی نوک کے اوپر جو ہے وہ آج گالی دے گا، جب پستول کا زور جو میں دکھاؤں گا نا، ان کو کیسے ان کو پتہ چلتا ہے یہ گالیاں دیتے ہیں۔ یہ دونوں بھائی غصے سے بھرے ہوتے ہیں اور اس بھرے ہوئے غصے میں موٹر سائیکل پر بیٹھ کے احمد کے گھر کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے یہ ساری کی ساری بات کرن اپنے گھر میں بیٹھ کر سن رہی تھی۔ اس کے بعد کرن جو ہے وہ فون کر کے رابعہ کو کہتی ہے کہ الیاس اور شہزاد جو ہے وہ غصے میں گھر سے نکل چکے ہیں، اور الیاس جو ہے وہ ساتھ میں پسٹل بھی لے کے آ رہا ہے، تم ایسا کرو احمد کو ادھر یا ادھر کر دو۔ رابعہ کو کہتی ہے کہ رابعہ میری بات سنو کہ اگر احمد گھر میں ہے تو اسے کہیں بھیج دو، وہ اس طرح نکل پڑے ہیں گھر سے، مرد کے سامنے آئے گا تو بات بڑھ بھی سکتی ہے۔ یہ ساری کی ساری بات اوپن سپیکر پر ہو رہی تھی، اور یہ ساری بات جو ہے وہ احمد گجر سن رہا تھا۔ احمد گجر کہتا ہے کہ ہونٹا گجر کتے بھی نہیں ویندا، چاہے کچھ بھی ہو جاوے، چاہے گجر دی جان ہی کیوں نہ لگی ونجے، ہون گجر اتو نہیں ویندا۔ گجر دے گھر کھاندے بھی ہیں تے ٹھونکدے بھی گجر کو ہیں، آج تک گجر جرا نا انہاں نوں دس دیسی۔ اس بات کے اوپر احمد جو ہے وہ گھر میں ضد کر کے بیٹھ جاتا ہے اور کہیں پہ بھی نہیں جاتا، اور کچھ دیر کے بعد شہزاد اور الیاس بھی وہیں پر آ جاتے ہیں۔ الیاس جو ہے وہ احمد کو بلاتا ہے، اور احمد جو ہے وہ الیاس کو اور شہزاد کو بیٹھک میں آ کے بٹھا دیتا ہے، اور شہزاد جو ہے وہ بڑا خاموش ہو کے معصوم سا بن کے میسنا سا بن کے وہیں پر صوفے پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد الیاس کہتا ہے کہ احمد کو کہ تو میرے بھرانوں گال کڈیے، تیری کیا جرت، تو مینوں اے دس تے میرے بھرانوں کیوں گال کڈیے۔ تو یہاں پہ بتاتا چلوں اس بیٹھک کے اندر ممتاز یعنی کہ احمد گجر کی ماں، احمد، الیاس، شہزاد اور اس کے ساتھ جو تھی وہ رابعہ وہیں پر موجود تھے۔ 5 لوگوں کی عدم موجودگی کے اندر الیاس جو ہے وہ گالیوں پہ گالیاں نکالتا جاتا ہے احمد گجر کو۔ احمد جو ہے وہ بڑے دھیمے لہجے میں یہ بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بھائی جان آپ کو پوری بات کا پتہ ہی نہیں، آپ ایسے بات کر رہے ہیں، آپ بیٹھے میں آپ کو پوری بات تسلی کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ الیاس کی صرف ایک ہی رٹ تھی کہ تو مینوں صرف اننا دس کہ تو میرے بھائی نو گال کڈی ہے کہ نہیں کڈی، ہاں یا نہ دا جواب مینوں دے۔ اس دوران جو ہے وہ احمد گجر کی ماں یعنی کہ ممتاز بولتی ہے الیاس بچے آپ سکون سے بیٹھے، میں آپ کو ساری بات سمجھاتا ہوں۔ الیاس غصے میں آ کے کہتا ہے کہ وہ بڑھیا کسی تے کو گال سمجھ نہیں آندی، میں تیرے نال تا گال کیتی کو نہیں، میں تا احمد نال گال کیتی، میں انہوں پوچھ رہا ہے کہ تے میرے بھرا نو گال کڈی ہے یا نہیں کڈی۔ الیاس کے اس لہجے کو دیکھ کر احمد گجر کہتا ہے کہ میں نے گال نکالی ہے، جو کرنا ہے تو کر لے، تو کیا کر سکتا ہے کہ میں نے گال اس کو نکالی ہے۔
احمد گجر کی اس بات کے اوپر الیاس جو ہے وہ مزید آگ بگولا ہو کر اپنی بندوق نکالتا ہے اور سیدھا فیر احمد گجر کو مار دیتا ہے، جس کی وجہ سے احمد گجر وہیں پر ڈھیر ہو جاتا ہے، لیکن شہزاد اپنے صوفے سے بالکل بھی نہیں ہلتا۔ ماں یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ کس طرح اس کی بیٹے کی زندگی لوٹی گئی، کس طرح اس کی بیٹے کی جان لی گئی۔ یہ سارا نظارہ ماں نے اور بہن نے اپنی آنکھوں سے وہیں پر دیکھا۔ اس کے بعد شہزاد اور الیاس اپنی بائک پر بیٹھتے ہیں اور وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ عام طور پہ 15 پہ کال کر کے یہ اطلاع دی جاتی ہے اور اس کے بعد 15 کی ٹیم اور ریسکیو کی ٹیم وہاں پر پہنچتی ہے اور احمد کی لاش کو تحویل میں لے کر ہسپتال شفٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس کا پوسٹ مارٹم کرایا جا سکے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک مقدمہ درج ہوتا ہے، اور یہ مقدمہ درج ہوتا ہے 302 کا، جس کا مدعی بنتا ہے یونس گجر، یعنی کہ احمد گجر کا بڑا بھائی۔ اب ایک چھوٹے سے تنازع کی وجہ سے ایک شخص کی جان چلی جاتی ہے، اسی وجہ سے یہ ماں تڑپ رہی تھی، کیونکہ ماں نے اپنے بیٹے کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اب یہ بیچاری ماں اپنے بیٹے کی زندگی لٹتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن یہ ماں کچھ نہ کر سکی۔ یہ ماں سسکیاں بھر بھر کے رو رو کے، اس ماں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے الیاس اور اس کے ساتھ اس کے چھوٹے بھائی شہزاد دونوں کو گرفتار کر لیا ہے، اور تشویش کا جو عمل ہے وہ جاری ہے۔ میری جب بات اس بوڑھی ماں سے ہو رہی تھی تو یہ ماں سسکیاں بھر بھر کے رو رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کی زندگی کو لٹتے دیکھا ہے، میرے سے یہ اب برداشت نہیں ہوتا۔ یہ ماں کی حالت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے، اسے ڈاکٹروں نے بھی یہ کہا ہے کہ اسے نیند کی گولی دی جائے، یعنی کہ رو رو کر اس ماں کی اتنی حالت خراب ہو گئی ہے کہ اسے نیند بھی نہیں آتی۔ نیند کی گولیاں دینے کے باوجود بھی اس ماں کو نیند نہیں آتی، مسلسل روئے جا رہی ہے، اور جب بھی اذان آتی ہے، اذان کا وقت ہوتا ہے، یہ قرآن پاک کو اٹھاتی ہے اور اپنے سینے سے لگا کر صرف ایک ہی دعا کرتی ہے، اللہ کہ میرے داماد کو موت دے دے، میری بیٹی کو بیوہ کر دے، اللہ میرے داماد کو موت دے، میری بیٹی کو بیوہ کر دے، میری بیٹی کا گھر اجاڑ دے۔ یقین جانے یہ الفاظ جب انسان سنتا ہے تو دل خون کے آنسو رونے لگ جاتا ہے کہ ایسی ماں بھی ہوتی ہیں کہ اپنی بیٹی کے گھر اجڑنے کی دعا کریں۔ آج سے پردہ اٹھایا گیا تو پتہ چلا کہ اتنی بڑی حقیقت کی وجہ سے ماں تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، بلبلا رہی ہے، رب کے سامنے التجا کر رہی ہے کہ اے اللہ میرے داماد کو موت دے دے، اللہ میرے داماد کو موت دے، میری بیٹی کو بیوہ کر دے، کیونکہ اس ماں کا ایک لال اجڑ گیا اس شخص کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی تک جو ہے وہ اس کیس کو پولیس تشویش کر رہی ہے، اور اس کے بعد اس کیس کو آگے عدالت میں لے جایا جائے گا، اور جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے متعلق میں ساری اپڈیٹ آپ لوگوں کو مزید دوں گا۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جو شہزاد کی چھوٹی بیٹی سے جب ملاقات ہوئی تو جس کی عمر 7 سے 8 سال ہے، اس نے جب کہا جو الفاظ وہ سننے کے بعد آپ بھی ہل جائیں گے۔ چھوٹی بچی 7 سے 8 سال کی بچی کیا کہتی ہے، جو اپنی زبان سے صحیح طریقے سے بھی بول نہیں سکتی، بڑی توتلی آواز میں بولتی ہے، یعنی جب بچی توتلی آواز میں بولے تو آگے دل چیر کے رکھ دیتی ہے۔ بچی کیا کہتی ہے کہ میرے ابا نو موت دے اللہ، خدارا یار کیا جرم کیا۔ اب وہ 7 سے 8 سال کی بچی جو بھی بولنا بھی نہیں صحیح طریقے سے جانتی، وہ بھی صرف اپنے باپ کے لیے ایک ہی دعا کر رہی ہے کہ میرے ابا نو موت دے میں ڈالا۔ اتنا تو قہر برسایا اس شخص نے کہ گھر والے دیکھیں کتنے تنگ آ گئے ہیں اس سے۔ جب ان سے یہ بات ہو رہی تھی تو عموماً طور پہ آپ دیکھیں جب کیس چلتے ہیں، عدالتوں کے چکر لگتے ہیں، تو اس کے بعد فیملیاں عام طور پر صرف ایک ہی فیصلہ کر لیتی ہے کہ مرنے والا تو چلو مر گیا، اب جو زندہ ہے اسے کیوں جیل میں سڑنے دیا جائے۔ ان سے جب میری بات ہو رہی تھی میں نے کہا کہ اگر آپ 2-3 مہینے کیس لڑنے کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں ہم اسے رہا کرا دیتے ہیں، اپنی بیٹی کا تو گھر برسانا ہے، ہم نے اپنی بیٹی کا تو گھر نہیں اجاڑنا، لیکن احمد گجر کے بڑے بھائی یونس گجر کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ ہرگز فیصلہ نہیں کریں گے، ہم یہ راضی نامہ کی درخواست بالکل بھی عدالت میں جمع نہیں کرائیں گے، ہمیں انصاف چاہیے اور ہم اس شخص کو پھانسی دلوا کے رہیں گے، ہم اس کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے، اس کا مر جانا بھی ہمارے لیے بہتری ہے، اگر یہ بہر آئے گا تو یہ پھر سے فساد کھڑا کرے گا۔ لیکن یہ تھی اس کیس کی ساری تفصیلات۔ آپ اس کیس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ اس کے ساتھ میزبان کو دیجیے اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔